سورۃ الفتح، تمہیدی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے. سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں. لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا. وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن 6 میں. آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ 1400، عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہے. آپ احرام کے لیے اپنی منزل بہ منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک، وہی جگہ جہاں پر کہ پھر صلح ہوئی. ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی. پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے. یہ عرب کی روایت نہیں تھی. دوسرے یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دندناتے ہوئے آئیں اس شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی. تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے. ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے، اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے، وہاں ان کو روک لیا گیا. خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. پھر حضور نے بیعت لی. وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے، بیعت علی لا نفر یا بیعت علی الموت، اور اس کا نام ہے بیعت رضوان. ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی، سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں، جانے قربان کر دیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب کو صلح کریں. پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، لیکن وہ بڑی ان ایکول صلح تھی. اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی، اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا. اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا. ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے گفت و شریک کرنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمرو، اس کا ہی بیٹا عین اس وقت وہ پہنچ گیا، لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے. اس نے معاملہ بچایا، مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے. حضور نے فرمایا کہ اب ابو جندل تم صبر کرو، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. بہرحال اس کو حضور نے، اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلح کیوں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے، اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے. کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا. بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے. لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، تو اب حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے، لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین. وہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ اگر ہم اس میں لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو گویا میں نے مان لیا. تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ، مٹا دو، وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین. حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ. اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی، حمیت دینی کی وجہ سے. حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے، وہی قربانی کے جانور جو ہیں. تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے، اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی. آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ
مصالحت کی صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا that محمد is a power to reckon with، اور یہ بہت بڑی بات ہے. قریش نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اب دیکھیے یہ ذنب کا لفظ یہاں پہ دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف. اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں، پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی، حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 18 برس ہو گئے. تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی، کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا. یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی. اور یہدیہ کا صراط مستقیم، اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھے تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ جد و جہد، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ یتم نعمتہ، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے، شریعت پوری ہو گئی، لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو. عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے. تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا، اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی، اس کا ایک نمونہ جو ہے، اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا نمونہ سامنے آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی. اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے، ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو، بڑی زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں، جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا، تبھی تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے. پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو، لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض حضرات کو عجیب لگی، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل، آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو، احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو. کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی، اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی، اب یہی احرام کھول دو. کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی. ان سے جا کر کہا، میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دیے. بس آپ آئے باہر، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا. اس پر اب سب اٹھ گئے.
یعنی اصل میں وہ سب کے سب منتظر تھے کہ کیا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا حالت منتظرات شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں۔ لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا، یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں۔ لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے۔ لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض، اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے، اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے۔ اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر۔ ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ پہلے آیا تھا علیما حکیما، اب عزیزا حکیما۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا۔ یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی۔ قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ان کے ذمہ ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو، پھر رسول کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے لیے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث الی نفسہ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض سے۔ یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے یہ بیع ہو گئی ہے، بیع و شرع ہو گئی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیعت پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین۔ فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے۔ یہ کیسے، کس کو دوں یہ جان اور مال، کس کے حکم پر دوں، کس کے کہنے پر دوں، کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے
کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیع اللہ سے، بیعت محمد سے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ، یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آ جاؤ۔ لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ۔ جب تک مصافحہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن مصافحہ جو ہے وہ پختگی کے لیے۔ لہذا یہ بیعت اب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جو آپ حکم دیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے، جب چاہیں وصول فرما لیں۔ یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد رسول اللہ سے۔ اچھا، اس میں جو یہ فرمایا، چونکہ یہ تین فریق ہو گئے، اللہ، بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، تین فریق ہیں اس کے۔ ایک وہ ہے حضور کا ہاتھ، جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر، اس بیعت کے اندر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیعت، اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، باب مفاعلہ کے اندر بھی وہ آ گیا، تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شراء کا معاملہ، اس میں خوشیاں مناؤ، وہی باب مفاعلہ ہے، وہ یبایعونک۔ ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اسے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا۔ اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جان ناتواں پہ، مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے۔ یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں۔ اب اسی کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی؟ جو بھی کوئی داعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا، ہوگا امتی۔ اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے، اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو، ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین، اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے۔ تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھیں، سوچ دیکھیں اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ واقعتاً سنسیئر آدمی ہے، خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے یہ ساتھ چلیے۔ یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص قرآنی، نصوص حدیث، حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے۔ باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے، مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے، 2 سال 4 سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن مسنون اور منصوص اور معصور، تین الفاظ۔ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے۔ جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان،
اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی یہ بیعت کا نظام تھا۔ اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی، حضرت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے، جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت۔ پھر خلافت میں کچھ غلط وقت پیدا ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے، فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیاء کا، وہ بھی بیعت، بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے، ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا، 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی، کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی۔ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، سنوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔